الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، قرآن مجید کی دو قسم کی ترتیبیں ہیں. ایک قرآن مجید کی ترتیب وہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا، اور ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے نبی کریم علیہ السلام نے، حضور کے صحابہ نے حضور کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن پاک کو جمع فرمایا. ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے، ایک ترتیب توقیفی کہلاتی ہے. جس ترتیب سے اسے جمع کیا گیا، نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ اقرا ہے. اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور ترتیب کے لحاظ سے جو مصحف کے اندر قرآن پاک میں ترتیب ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ اتنی شاندار ہے کہ ایسے کلمات کسی اور امت کو نہیں ملے جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرمائے ہیں. قرآن پاک میں دو قسم کی صورتیں، ایک تو یہ میں نے عرض کر دی اس کی ترتیب، اسی طرح دو قسم کی صورتیں، کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں. ہمارے طالب علم اکثر اسکولوں اور کالجوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. وہ آیت اگر بدر میں بھی نازل ہو نا، کچھ قرآن مجید کی آیات مختلف مقامات پر بھی نازل ہوئی ہیں. مختلف مقامات پر حضور بدر میں تھے تو وہاں بھی قرآن مجید نازل ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد میں تھے تو وہاں بھی قرآن پاک نازل ہوا. تو ترتیب یہ کی جائے گی کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. سورہ فاتحہ کا آغاز اور قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا زور دیا کہ حضور فرمانے لگے دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو، اور برتن ڈھانپنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے ہر جائز اور مستحسن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم دیا. بسم اللہ کے مفاہیم کیا ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باقی ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ پھر تو شروع سے ہو گیا، پھر تو شروع سے ہو گیا. تو حضور پھر کیا ترجمہ کریں؟ فرمانے لگے یہ ترجمہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے، بلکہ ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع. یہ دیکھیں نا، سوچ ہے نا بزرگوں کی، اللہ کے نام سے، تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو. پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے.
آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت. یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے. اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے. اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا. کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے. بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا. تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے. آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے. تو یہ جو خاص کر کہا مالک